میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع، فا صاد زبر فص، نون عین زبر نع، فاصنع ما شئت۔ ایک دفعہ پھر پڑھو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بے شرم ہو جاؤ تو جو دل چاہے کرو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم حیا چھوڑ دو، بے شرم بے حیا آدمی کو کہتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ جب تم بے شرم ہو جاؤ تو بس پھر تو تم کرو جو کچھ کرنا ہے۔ حیادار آدمی تو جو کچھ کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے کہ آیا جو میں کر رہا ہوں اس سے اللہ تو ناراض نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو برے کاموں سے روکنے والی چیز کو حیا کہتے ہیں۔ جب انسان میں حیا و شرم نہیں تو اب جو چاہے کرے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں دھمکی ہے۔ کیا ہے؟ دھمکی ہے، وعید ہے کہ جب حیا نہیں تو اب جو چاہو کرو، آخرت میں تمہیں سزا دیا جائے گا۔ اب سمجھ آ گئی حدیث کی؟ جب تم حیا نہ کرو نا تو پھر تو تمہاری مرضی ہے نا، جو چاہے کرو، تو جو چاہے کرو، پھر تمہیں میں آخرت میں بتاؤں گا، پھر آخرت میں جو ہے سخت جو ہے سزا ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طرح ہر وہ کام جس میں آدمی کو شبہ ہو کہ اس میں کوئی حدیث وارد ہے یا نہیں، تو اس کام کو کرتے وقت اس کو شرم و حیا ہوتی ہے تو اس کام کو بھی نہ کرے۔ پھر سمجھ آ گئی ہے؟ اور اگر شرم و حیا نہ ہو تو پھر جو ہے وہ کام کر لے جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یار اس کے بارے میں قرآن میں حدیث میں کچھ آئے یا نہیں آئے۔ اگر اس سے شرم آتی ہے تو پھر نہ کرو، اگر جو ہے اس طرح نہیں ہے تو پھر کرو، پھر جو ہے کوئی بات نہیں۔ تو حدیث کا کیا مطلب ہوا کہ جب آدمی بے حیا ہو جائے تو پھر جو دل چاہے کرے، کیونکہ جب حیا چلی جاتی ہے تو پھر بندہ بہت زیادہ برے کام کرنے لگتا ہے۔ تو یہ دھمکی بھی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ کہ پھر تمہیں آخرت میں نہیں چھوڑا جائے گا، جو برے کام کرو گے اس کی میں تمہیں اللہ پاک فرماتے، اللہ کی نبی فرماتے تمہیں اس کی پھر سزا دی جائے گی۔